ہر ملک میں آپ کو ایسے منافق مل جائیں گے جو بات تو مسلمان کی زبان میں کریں گے، لیکن ان کی زبان وہی الفاظ بولے گی جو کافروں کو خوش کرنے والے ہوں۔ السلام علیکم میرا عزیزو، کیسے ہوں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہماری دجال اکبر کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ آج ہم جس فتنے کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ فتنہ ہے نفاق کا فتنہ، منافقت کا فتنہ۔ یہ فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سے ہی ظاہر ہوا، اور آج تک مسلسل اس فتنے کی زد میں زیادہ سے زیادہ لوگ آتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نفاق کے متعلق چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ منافقین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ منافق جو اپنے اعمال سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل سے اسلام کو نہیں اپناتے، بلکہ دل میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی رکھتے ہیں۔ انہی منافقوں کے متعلق کہا گیا ہے قرآن میں کہ یہ منافق آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اور دوسرے وہ منافق ہیں جو دل سے تو منافق نہیں لیکن ان کے اعمال منافقوں والے ہیں۔ پہلی قسم کے منافقین کی پہچان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ممکن تھی، کیونکہ دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دیتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون مومن۔ لیکن آج صرف دوسری قسم کے منافقین کی پہچان ہی ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلت عادت جس میں ہو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک عادت یعنی ایک خصلت ہے۔ یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، یعنی اس عادت کو چھوڑ دے۔ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ آئیے میرے پیاروں، ہم اس حدیث کے کچھ اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آج بہت ہی ضروری ہے۔ جس دن ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اسی دن انسان اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ میں اب یا اللہ صرف تیری عبادت کروں گا اور تیرے احکام پر ہی عمل کروں گا۔ میرا رب صرف اور صرف تو ہے، میرا حاکم بھی صرف اور صرف تو ہے۔ اس عہد کے بعد اگر ہمارے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ پوری دنیا پر امریکہ کا کنٹرول ہے، امریکہ جب چاہے کسی کو پکڑ سکتا ہے، جب چاہے کسی ملک یا فرد کو آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر لے جا سکتا ہے، تو پھر جو عہد ہم نے کیا ہے رب سے کہ رب صرف تو ہے، اس کے بالکل خلاف یہ خیال ہے، اور یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے، اور یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہے جو عہد ہم نے لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے کیا ہے۔ اور اسی طرح تمام وہ خیالات جو کسی بھی فرد یا حکومت یا جماعت کے لیے ہم رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو حاکم تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی اللہ کو حاکم مان کر ہم نے جو عہد کیا تھا اس عہد کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ لوک شاہی اور جمہوریت کا دور ہے، اور جمہوریت کی اصطلاحی تعریف ہے لوگوں کی حاکمیت لوگوں پر لوگوں کے ذریعے۔ جمہوریت کی اصطلاحی تعریف ہے لوگوں کی حاکمیت لوگوں پر لوگوں کے ذریعے۔ اب اگر ہم اس کے صحیح یا درست ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اس حکومت کے صحیح یا درست ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی کو راہ نجات سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اس عہد کی خلاف ورزی ہے جو ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی مسلمان کو کافر یا منافق کہنا یہ جرم عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہے۔ جس کو کافر کہا گیا وہ واقعی کافر ہے تو کہنے والا سچا ہے۔
لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹے گا۔ اسی طرح کسی مسلمان کو منافق کہنے کا حکم ہے، اس لیے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ منافقین کے متعلق ہمارے اکابر علماء نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہے، لیکن میں صرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا اسی پر اکتفا کروں گا۔ الفوز الکبیر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، اگر آپ منافقوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو حکومتی لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لو۔ اللہ کی مرضی پر نیتاؤں کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم بھی اس وقت مانتے ہیں جب حکومت راضی ہو، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کریں گے، یعنی اللہ کا جو حکم کافر حکومت کے خلاف ہوگا اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ ہمیں اپنے بارے میں نفاق یعنی منافقت سے کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو پایا کہ وہ اپنے متعلق نفاق کا خوف رکھتے تھے۔ ان صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ وہ کامل ایمان والا ہے، یعنی وہ صحابہ ہو کر جنت کا پروانہ مل جانے کے باوجود اپنے بارے میں خوف رکھتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اسی طرح ایک پکا مومن اپنے بارے میں ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ میرے عزیزو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آج کے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین اپنے نفاق کو چھپاتے تھے اور آج کے منافقین ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آج حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو آج کے منافقوں کے بارے میں کیا کہتے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں 2 لوگوں میں سے کسی سے نہیں ڈرتا، ایک مومن جس کا ایمان واضح ہو چکا، دوسرا کافر جس کا کفر واضح ہو چکا، لیکن میں تمہارے بارے میں اس منافق سے ڈرتا ہوں جو ایمان کو آڑ بناتا ہے اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنا نقصان امت کو کافروں سے نہیں پہنچا اس سے کہیں زیادہ ان منافق صفت لوگوں سے پہنچا ہے۔ ہر ملک میں آپ کو ایسے منافق مل جائیں گے جو بات تو مسلمان کی زبان میں کریں گے لیکن ان کی زبان وہی الفاظ بولے گی جو کافروں کو خوش کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حال کو قرآن میں بہت کھول کر بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن میں غور کرے اور اللہ کے دشمنوں سے خود کو بچائے۔ دوستو، منافقت کا موضوع بہت طویل ہے، ابھی تو قرآنی آیات کو پیش کرنا باقی ہے، ہمارے اپنے حالات کو بیان کرنا باقی ہے۔ دوسرے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کا خادم عبدالجلیل اعظم اللہ، فقط والسلام۔